السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لا ود اسد۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ آرٹیکل 37 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ آرٹیکل 37 جس بات سے ڈیل کرتا ہے وہ پروموشن آف سوشل جسٹس اینڈ ایراڈکشنز آف سوشل ایولز، یعنی اسٹیٹ نے جو ہے وہ معاشرتی انصاف کو پروموٹ کرنا ہے اور جو معاشرتی برائیاں ہیں ان کا خاتمہ کرنا ہے۔ تو آئیے اپنے آرٹیکل 37 کو ڈسکس کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس میں کون کون سے بیسک پرنسپلز آف پالیسیز بتائے گئے ہیں۔ اے promote with special care the educational and economic interest of backward classes or areas۔ اے کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جو اسٹیٹ ہے اس نے جو پسماندہ علاقے ہیں یا جو پسماندہ طبقہ ہے ہمارا، جو بیکورڈ کلاسز آف ایریاز اور پیپل جو ان بیکورڈ ایریاز سے بلانگ کرتے ہیں، ان کی تعلیم اور ان کی جو معاشرتی یا ان کی معاشی بہتری کے لیے کیا کرنا ہوگا، اسٹیٹ نے کام کرنا ہوگا۔ یعنی اسٹیٹ نے ان لوگوں کی جو بیکورڈ ایریاز سے بلانگ کرتے ہیں یا بیکورڈ کلاس آف پاکستان ہیں، ان کی ایجوکیشن یعنی تعلیم اور معاشی طور پر ان کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے۔ بی remove illiteracy and provide free and compulsory secondary education within minimum possible period، یعنی ناخواندگی کا خاتمہ کیا جائے گا اور جو سیکنڈری ایجوکیشن ہے اس کو ودن منیمم پاسبل پیریڈ آف ٹائم بائی دا اسٹیٹ فری میں مہیا کیا جائے گا۔ یعنی اسٹیٹ جو ہے وہ آپ کی ہائر ایجوکیشن جس کو آپ سیکنڈری ایجوکیشن کہتے ہیں وہ آپ کو کیا دے گی، فری دے گی، اگر اس کے پاس ریسورسز ہوئے تو، کیونکہ پرنسپلز آف پالیسی ڈپینڈ ہی ریسورسز پہ کرتے ہیں۔ تو اگر اسٹیٹ کے پاس ریسورسز ہوئے تو اس نے کیا کرنا ہوگا، سیکنڈری ایجوکیشن جو ہے وہ فری دینی ہوگی اپنے عوام کو۔ سی میک ٹیکنیکل اینڈ پروفیشنل ایجوکیشن جنرلی اویلیبل اینڈ ہائر ایجوکیشن equally accessible to all on the basis of merit، یعنی اسٹیٹ نے ٹیکنیکل اور پروفیشنل ایجوکیشن تمام اپنے شہریوں کو دینی ہے، اور جو ہائر ایجوکیشن ہے یعنی جو ہائی لیول کی پی ایچ ڈی لیول کی جو ایجوکیشن ہے، کوالیفیکیشنز ہیں ہائر لیولز کی، اس کو کیا انشور کیا جائے گا آن دا بیس آف میرٹ، یعنی کوئی بھی اگر انسان پاکستان کا سٹیزن اس کے میرٹ کو اچیو کرتا ہے تو وہاں پر اس کو ایڈمیشنز الاؤ کیے جائیں گے، تو اس کو جو ہے وہ اسٹیٹ ہائر ایجوکیشن جو ہے وہ دے گی، لیکن یہ ہائر ایجوکیشن آن دا بیس آف میرٹ۔ باقی ٹیکنیکل اینڈ پروفیشنل ایجوکیشن جو ہے وہ تمام لوگوں کو مہیا کی جائے گی۔ ڈی انشور انیکسپینسو اینڈ ایکسپیڈیشیس جسٹس، سب سے بہترین، یعنی اسٹیٹ نے کیا کرنا ہے، ان ایکسپینسو سستا، اینڈ ایکسپیڈیشیس یعنی فوری، اسٹیٹ نے ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے حوالے سے جو عوام ہیں ان کو سستا اور فوری انصاف دینا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں نہ انصاف سستا ہے اور نہ انصاف فوری ملتا ہے۔ تو یہ پرنسپلز آف پالیسی ہے آرٹیکل 37، ڈی پیراگراف اس کا جو ہے وہ انشور انیکسپینسو اینڈ ایکسپیڈیشیس جسٹس کی بات کر رہا ہے، یعنی اسٹیٹ نے جو ہے وہ لوگوں کو سستا اور فوری انصاف دینا ہے۔ ای میک پروویژنز فار سیکیورنگ جسٹ اینڈ ہیومن کنڈیشنز آف ورک، انشورنگ دیٹ چلڈرن اینڈ وومنز آر ناٹ امپلائڈ ان دا ووکیشنز unsuited to their age or sex and for maternity benefits for women in employment۔ ای کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ جو ورک کنڈیشنز ہیں وہ کیا ہونی چاہیے، اچھی ہونی چاہیے، یعنی غیر انسانی کنڈیشنز نہیں ہونی چاہیے، اور جو بچے ہیں یا جو عورتیں ہیں ان کو آپ ان کی ایج اور ان کے جنس کے اگینسٹ کوئی کام ان سے نہیں کروا سکتے، یعنی عورتوں سے آپ مردوں والے کام جس میں سخت ہارڈ لیبر چاہیے ہوتی ہے وہ آپ نہیں لے سکتے، اور جو بچے ہیں ان کو ان کی ایج کے مطابق ان سے کام لیا جا سکتا ہے۔ اینڈ تھرڈ ون، پروٹیکشن آف میٹرنٹی بینیفٹس فار وومن،
یعنی کوئی بھی اگر خواتین جو ہیں وہ پاکستان کی سروسز کے اندر ہیں، چاہے گورنمنٹ کے اندر ہیں، گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے اندر یا نان گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے اندر، ان کے جو میٹرنٹی بینیفٹس ہیں، بینیفٹس آن دا بیس آف مدرہڈ، یعنی وہ ماں ہونے کی وجہ سے جو ان کو بینیفٹس ملنے چاہیے وہ تمام بینیفٹس ان کو دیے جائیں گے۔ F. Enable the people of different areas through education, training, agricultural and industrial development and other methods to participate fully in all forms of national activities including employment in the services of Pakistan. F کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے وہ تمام سہولیات دینی ہیں اپنے لوگوں کو تھرو ایجوکیشن، ٹریننگ، ایگریکلچرل اینڈ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ، جس کے تحت وہ کیا چیز انشور کر سکیں، جو نیشنل ایکٹیویٹیز ہے انکلوڈنگ ان دا سروسز آف پاکستان، یعنی اگر وہ امپلائمنٹ لینا چاہتے ہیں ان دا سروسز آف پاکستان یا نیشنل ایکٹیویٹیز کے اندر جو ہے وہ اپنی شرکت کو یقینی بنانا چاہتے ہیں، تو اسٹیٹ نے ہر طرح سے ان کو کیا کرنا ہے، فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، وہ تمام وسائل مہیا کرنے ہیں جن کے تحت وہ اپنی پیسنس جو ہے وہ نیشنل ایکٹیویٹیز اینڈ ان دا سروسز آف پاکستان جو ہے وہ انشور کر سکتے ہیں۔ یہ کیسے ان کو ہیلپ کی جائے گی؟ تھرو دیئر ایجوکیشن، تھرو دیئر ٹریننگ، تھرو دیئر ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ، تھرو دیئر انڈسٹریل ڈیولپمنٹ، یعنی ہر طرح سے اسٹیٹ نے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوگا کہ وہ نیشنل ایکٹیویٹیز جو کسی بھی پہلو سے ریلیٹڈ ہوں وہاں پر اپنی جو ہے وہ پریزنس انشور کر سکیں یا وہاں پر جو ہے اپنی سروسز دے سکیں۔ جی، پریونٹ پروسٹیٹیوشن، گیمبلنگ اینڈ ٹیکنگ آف انجوریس ڈرگز، یعنی اسٹیٹ نے جو جتنے بھی معاشرتی برائیاں ہیں ان کو روکنا ہے، جوا کو روکنا ہے، اور جو منشیات ہیں، جو ٹیکنگ آف انجوریس ڈرگز ہیں ان کو بھی روکنا ہوگا۔ پرنٹنگ، پبلیکیشن، سرکولیشن اینڈ ڈسپلے آف اوبسین لٹریچر اینڈ ایڈورٹائزمنٹ، یعنی کوئی بھی اگر لٹریچر یا کوئی بھی اگر جو ایڈورٹائزمنٹ ہے وہ کیا ہے، اوبسین ہے، اوبسین مین آبجیکشنیبل، قابل اعتراض ہے، یعنی غیر اخلاقی ہے یا غیر معیاری ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے جو ہیں وہ خیالات یا لوگوں کے جو مارل کریکٹر ہے وہ لو ہونے کا خطرہ ہے، تو اس کو اسٹیٹ نے کیا کرنا ہوگا، اس کی پرنٹنگ، پبلیکیشن اینڈ سرکولیشن اینڈ ڈسپلے، یعنی ان کی نہ پرنٹنگ پر پابندی لگا دی جائے گی، اس کے سرکولیشن پہ بھی اور اس کے ڈسپلے پر بھی، یعنی ہر طرح سے ایسے اوبسین لٹریچر کو یا ایڈورٹائزمنٹس کو بائی دا اسٹیٹ روکا جائے گا جو اخلاق کی لحاظ سے عوام کے لیے جو ہیں وہ گراوٹ کا باعث بنے۔ ایچ، prevent the consumption of alcoholic liquor otherwise than for medicinal and in the case of non-Muslim religious purposes، یعنی اسٹیٹ نے ہر طرح سے جو شراب نوشی ہے اس پر پابندی لگانی ہوگی، لیکن اگر کسی کو شراب پینی پڑ جاتی ہے فار میڈیکل پرپزز، یعنی اس کو ڈاکٹرز ریکمینڈ کرتے ہیں کہ تم نے اب پینی ہے، مجبوری ہے، تو تب پی سکتا ہے، یا جو نان مسلمز ہیں ہمارے ملک کے اندر اگر وہ اپنے ریلیجیس پرپزز کے لیے اگر شراب نوشی کرتے ہیں تو ایک حد تک وہ اپنی جو ہے وہ اس شراب نوشی کر سکتے ہیں تھرو فار فلفلمنٹ آف دیئر ریلیجیس پرپزز۔ I. Decentralize the government administration so as to facilitate expeditious disposal of its business to meet the convenience and requirements of the public۔ اب آئی کے اندر وہ پرنسپل سیٹ کیا گیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اقتدار کی مرکزیت کو کم کرنا ہے، یعنی کیا کرنا ہوگا، آپ نے جو اسٹیٹ ہے اس نے کیا کرنا ہے، جو اختیارات ہیں وہ لوکل گورنمنٹس تک پہنچانے ہوں گے، یعنی پہلے تو لوکل گورنمنٹس اسٹیبلش کی جائیں گی، پھر ڈی سینٹرلائز آف دا گورنمنٹ، یعنی جتنے بھی اقتدار ہے اقتدار کی مرکزیت کو کم کر کے اختیارات جو ہیں وہ لوکل گورنمنٹس، لوکل باڈیز کو دینے ہوں گے، جس کے تحت جو ہے وہ پبلک اپنے معاملات کو
بہتر طریقے سے سلجھا سکے، یا جو لوگ وہاں پر لوکل گورنمنٹس کے ہوں وہ کیا کر سکیں، فار دا بینیفٹس آف پبلک یا پبلک کنوینئنس کو انشور کر سکیں۔ تو یہ تھا ہمارا آرٹیکل 37 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، جو بیسیکلی پرنسپل بتا رہا ہے وہ پروموشن آف سوشل جسٹس یعنی انصاف کو فروغ دینے کے لیے، اور جو معاشرتی برائیاں ہیں ان کے خاتمے کی بات کر رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ آرٹیکل 37 سمجھ آ جائے گا۔ اگر آپ کا کوئی بھی کویسچن ہو آرٹیکل 37 سے ریلیٹڈ تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں اس کا آنسر کروں گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔